أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. محبت سے درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کروڑہ احسان عظیم ہے. آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں بیٹھے ہیں جن کا احسان سرکار کی امت کے ہر فرد پر ہے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کو آبیار کیا، جن کو معیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح نصیب ہوئی کہ زندگی کے ابتدائی ایام سے لے کر آخری ایام تک اور وصال کے بعد بھی محبوب خدا کے ساتھ مزار میں آج بھی معیت کا شرف حاصل کر رہے ہیں. میری مراد مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر بعد الانبیاء صاحب النبی جناب حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ستودہ صفات. ہم نے جمادی الثانی کی یکم سے ان محافل کا آغاز کیا اور آج 17ویں نشست میں آپ سب شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یہ 17ویں نشست، 13 ابھی باقی ہے. 30 ہمارے پروگرام ہیں جو مساجد میں، اداروں میں، اکیڈمیز میں، گھروں میں، ہر جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمتوں کی دھومیں ہم مچا رہے ہیں. اور یہ وہ عمل ہے، آقا علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا، حسان میری بڑی نعتیں لکھی ہیں اور میرے پیارے صدیق کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ عرض کیا ہاں پیارے آقا. میں سناؤ. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خوبی میں منقبت سناتے ہیں تو سرکار کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک اٹھتا ہے. پتہ چلا ابو بکر صدیق کے فضائل کا ذکر ہو تو سرکار خوش ہوتے ہیں. وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کے یار غار کی عظمتوں کو بیان کرنے کی سعادتیں عطا فرما دی. اور آج کی محفل کو اور بھی کئی لحاظ سے خصوصیت ہے. بزرگوں کی یادیں آج تازہ ہو رہی ہیں کیونکہ اس علاقے میں حضرت علامہ سید طالب حسین شاہ صاحب گردیزی علیہ رحمہ، میرے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد ایوب ہزاروی علیہ رحمہ، بزرگوں میں حضرت خواجہ محمد شفیع نظامی صاحب، حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت قاضی ولی الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ. یہ سارے بزرگوں کا فیض تھا جو مل کر اس علاقے کے نگر نگر، محلے محلے، مسجد مسجد میں جا کے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے فضائل کو بیان کرتے تھے. اور آج ہی میں ذکر کر رہا تھا اس کی تحریک میں چودھری محمد صدیق سیکٹری صاحب بھی تھے. وہ ایک دن میں نے میٹنگ رکھی اپنی مسجد میں تو ہاسپٹل میں داخل تھے، ڈرپ اتروا کے آئے، میٹنگ میں آگئے، کانپ رہے تھے ہاتھ ایسے. میرے کان میں آگے کہتے ہیں علی ایسے کرو، یہ جو ابو بکر صدیق کی محفلیں بند ہو گئی ہیں یار، اس کو کسی طرح شروع کروا. سیکٹری صاحب کی تمنا یہی تھی کہ یہ سلسلہ شروع ہو. الحمدللہ آج فرحت محسوس ہو رہی ہے. الحمدللہ اس علاقے میں ہم نے 30 پروگرام رکھے ہیں
اور میرے علم کے مطابق اس پروگراموں کو دیکھ کر ہمارے ارد گرد شمالی لاہور میں 10 سے زیادہ پروگرام جو شروع ہو چکے ہیں، جن میں مصطفیٰ آباد میں عشرہ صدیق اکبر 4 فروری سے شروع ہو رہا ہے، اور 10 روزہ پروگرام انہوں نے بھی مجھے ساتھ مشاورت میں ہے اور مجھ سے موضوعات بھی لیے، انہوں نے بھی اہتمام کیا دیگر پروگرام. تو اس میں جتنا ہو سکتا ہے سارے کے سارے، اور پھر اس میں اسحاق نظامی صاحب ہمارے بزرگ نعت خواں آج یہ بھی موجود ہیں، قاری انور نقشبندی صاحب بزرگ یہ بھی موجود ہیں، اور جن کی سرپرستی میں صدارت میں آج کی محفل ہے حضرت علامہ مولانا قاضی ولی الرحمان صاحب یہ بھی آج موجود ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو سلسلہ ہم نے پھر شروع کیا ہے، اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عالم ارواح میں جو اس وقت عالم برزخ میں جلوہ فرمائے، اللہ ان کو وہاں راحتیں عطا فرمائے. یقیناً وہ مسرت اور خوشی میں ہے کہ یہ سلسلہ پھر شروع ہوا، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قاضی ولی الرحمان صاحب کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے، یہ ہماری سرپرستی فرماتے رہے، یہ دعا کرتے رہے، انشاءاللہ یہ قافلہ اسی طرح چلتا رہے. اور میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا، یہ نہیں کہ صرف یہاں پاکستان کیا دنیا بھر سے لوگوں کے میسیجز آئے، اور لوگوں نے بڑا ہی سراہا کہ یہ وقت کی ضرورت بھی تھی، اور آپ نے ایک ایسے اہم موڑ پر اس عظیم کام کا آغاز کیا ہے. دعا کریں اللہ نظر بد سے محفوظ فرما کر، اور ریاکاری اور دکھلاوے سے بھی اللہ بچائے. اللہ اخلاص و للہیت کے ساتھ اس سلسلے کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرمائے. ہماری جب تک زندگی ہے اللہ کرے ہم یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں. تو گرامی قدرات، 17واں آج پروگرام ہے. ہم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف ذکر کیا، آپ کے کردار پہ بات ہوئی، آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاندان کا پس منظر ذکر ہوا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اولیاء کا ذکر ہوا، ابتدائے اسلام کی مشکلات میں سرکار کا کیسے ساتھ دیا اس کا ذکر ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسا عشق تھا، کیا محبت تھی، کیا روابط تھے، کیا تعلق تھے، بچپن، لڑکپن، جوانی، تجارت کے معاملات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ان کا بیہیویئر رہا، یہ سارے موضوعات پہ بات ہو چکی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفردات، آپ کی عظمت قرآن سے، آپ کی عظمت حدیث سے، آپ کی عظمت اقوال مجتہدین اور ائمہ سے، آپ کی شان و عظمت کا امت مسلمہ میں کیا اتحاد اور اتفاق ہے. اجماع امت کس پہ ہے، اجماع امت کسے کہتے ہیں، امت کے علماء کا کس پر اتفاق ہے، اور اہل سنت و جماعت کا کس بات پر اجماع ہے. یہ سارے موضوعات ہم نے پچھلے 16 دن کے اندر ذکر فرمائے ہیں، اور آج 17واں دن ہے، اور آج ہمارا موضوع بڑا ہی اہم ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا انتخاب کیسے ہوا تھا. آج کا موضوع سن کے آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں الیکشن کیسے ہوتا ہے، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. تو گرامی قدرات، موضوع اہم ہے لیکن میں لمبا چوڑی، ہماری محفل مختصر ہے، ہم نے جتنے بھی پروگرام کیے، جو لوگ پہلے دن سے شریک ہیں، ہم لمبا پروگرام نہیں کرتے، بات ہوتی وہی ہے. خیر الکلام ما کلا و دلہ، وہ بھی چھوٹا اور وہ پر تاثیر اور جامع ہو، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر تاثیر بھی رکھتا ہے اور جگہ بھی بنا لیتا ہے. تو مختصر اور جامع بات ہو. گرامی قدرات، انتخاب خلافت پہ بات سے پہلے تمہیداً ایک بات سن لیں. 1,24,000 صحابہ میں فقط حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تنہا صحابی ہیں جو ہمارے آقا کے ہر مزاج سے واقف تھے. جماعت صحابہ میں بڑے بڑے وقت آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے، لیکن ان کے مزاج کو جنہوں نے صحیح سمجھتے بھی چکے، اس لیے بچپن سے جو سرکار کے ساتھ تھے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے کہا، اللہ نے ایک شخص کو دنیا اور اپنے پاس رہنے کا اختیار دیا
تو اس شخص نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کر لیا۔ خطبہ کے دوران ایک جملہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب سارے لوگ یہ سن رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے تھے، یہ جملہ سنتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ کر صحابہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ہمیں تعجب ہوا، ابو بکر اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس میں سرکار نے خبر ہی تو دی ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، تو اس نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کیا، اس میں رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، دراصل جس شخص کو، جس کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں اللہ نے اختیار دیا، انہوں نے اللہ کے پاس رہنے کو اختیار کیا، فرمایا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سرکار اپنے اس خطاب میں ہمیں جو فرما رہے ہیں یہ محبوب خدائی کے جدائی کے الفاظ ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ اب جماعت صحابہ میں اس بات کو جس نے سمجھا، ان کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب اگلی بات سنیں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ سرکار نے بھی دیکھ لیا ابو بکر صدیق کو رو رہے ہیں، ان کو روتا دیکھ کے سرکار نے فرمایا، ابو بکر رو نہیں۔ اب یہ جملہ سرکار نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا۔ علامہ محمد بن محمد شیبانی نے ابن اسیر میں اسد الغابہ جلد 3 صفحہ 217 پہ موجود ہے، سرکار فرماتے ہیں، ابو بکر رو نہیں، لوگوں میں سے جس شخص نے اپنی صحبت اور اپنے مال سے مجھ پر سب سے زیادہ احسان کیا، فرمایا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ فرمایا وہ ابو بکر ہی ہے اس مسجد میں، فرمایا ہر ایک کا دروازہ بند کر دیا جائے، ابو بکر کے دروازے کو کھلا رہنے دیا جائے۔ اب یہ عظمت بھی عطا کی اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسان کا ذکر بھی فرمایا۔ اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال مبارک کی خبر آ گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مصلح کے لیے کسی کا انتخاب کرنا ہے، اور ایک ہے امامت صغرا، ایک ہے امامت کبرا۔ اللہ کے دین کی سربراہی کرنا اور امامت کرنا اور قیادت کرنا، یہ امامت کبرا ہے۔ اس لیے مصلح رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی کو کھڑا کیا جائے گا جو اس دین میں سب سے افضل اور اعلیٰ، ظاہری بات ہے انہی کو کھڑا کیا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ میں سے جن کا انتخاب کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہاں ایک جملہ میں عرض کرنے لگا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ہر صحابی اپنے مقام پر جدا مقام رکھتا ہے، ہر صحابی کی اپنی شان ہے۔ تمام صحابہ، سرکار فرماتے ہیں، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کا دامن پکڑ لوگے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کر لیا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اللہ نے قرآن میں ان کے جنتی ہونے کا نوشتہ عطا فرمایا۔ اب یہاں جو میں بات کہنے لگا ہوں، ان جماعت صحابہ میں ہر صحابی فقیہ نہیں ہے، ہر صحابی مجتہد نہیں ہے۔ بعض صحابہ کو اللہ نے حافظہ اچھا عطا کیا، ان کو حفظ میں حدیثیں بڑی آتی، بعض عدالت میں اعلیٰ ہے، بعض امانت داری میں اعلیٰ ہے۔ اور علم کی دولتیں جن جن صحابہ کو ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دنیا سے وصال کے بعد دنیا بھر میں سرکار کا پیغام پہنچانے کے لیے مختلف جگہ پر صحابہ سے سوال پوچھا جاتا ہے، فتوے لیے جاتے ہیں، اور صحابہ کرام اپنے اپنے مقام پر فتوے دے رہے ہیں۔ کوئی بصرہ کی سرزمین پہ ہے، کوئی کوفہ کی سرزمین میں ہے، کوئی یمن میں ہے، کوئی شام میں ہے، مختلف مقام پر۔ یہاں ایک توجہ طلب بات، جس وقت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے آپ کی ہین حیات میں، اس وقت اگر
کسی نے فتویٰ لینا ہوتا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود نہ ہوتے، آپ جانتے ہیں اس وقت فتویٰ کس سے لیا جاتا؟ یہ بات سمجھنے والی 1,24,000 صحابہ میں سے سرکار کی ہین حیات میں، ان کی زندگی مبارک میں، حیات مبارکہ میں اگر کسی نے فتویٰ لینا ہوتا تو جماعت صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن زبیر سے یہ روایت میں نکل کر رہا ہوں، ان سے پوچھا گیا، حضرت اکرمہ بن خالد بیان کرتے میں نے ابن زبیر سے پوچھا کہ سرکار کی زندگی میں کون سا صحابی تھا جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا؟ فرمایا سرکار کی ہین حیات میں صرف 2 ہی صحابی تھے جن سے فتویٰ لیا جاتا تھا، ایک کا نام ابو بکر صدیق ہے، دوسرے کا نام عمر فاروق ہے۔ یہ سرکار کے دور کے مفتی ہیں جو محبوب خدا کے دور میں یہ فتوے دے رہے ہیں۔ اس لیے سرکار نے اشارتاً فرمایا، جب ایک خاتون نے آ کے سوال کیا، فرمایا کل آنا، عرض کیا اگر میں کل آؤں اور آپ نہ ہو تو، فرمایا پھر ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا۔ تو یہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گرامی قدرات، ان کی عظمت اور فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اب گرامی قدرات، میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اختتامی لمحات کی طرف جاؤں گا، 2-3 واقعات کے ساتھ بات مکمل ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کو کیسے خلیفہ مقرر کیا۔ اس وقت جمہوریت نہیں تھی، ڈیموکریسی، الیکشن ووٹ نہیں پڑتے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عمر فاروق کا ووٹ بھی وہی ہو اور بعد میں اسلام قبول کرنے والے ایک عام صحابی کا ووٹ بھی ایسے ہو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان کا ووٹ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے اور ایک امرود بیچنے والے کا ووٹ بھی وہی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام کہتا نہیں، جس کو رب نے اونچا مقام دیا تم بھی اس کو اونچا مقام دو۔ جمہوریت میں لوگ گنے جاتے ہیں، صرف افراد، اور لوگوں کو گن کے اسی کے مطابق۔ اقبال نے کہا تھا کہ جو بھی تم نظام لے کے آ جاؤ، جو بھی لے کے آ جاؤ، جب تک سرکار کا پیارا نظام نہیں لاؤ گے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا یہی انداز اگر ہم اپنائیں گے اسلام والا تو کامیاب ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی آئیڈینٹی میں، اپنے تشخص میں، اکنامک ڈیولپمنٹ سے لے کر ہیومن ڈیولپمنٹ سے لے کے سوشل ڈیولپمنٹ تک ہر اس چیز کو فالو کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسلام نے الیکشن کا کوئی طریقہ نہیں بتایا، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، توجہ سے جملے سنیے گا۔ کسی کو منتخب کرنے کا ایک پیرامیٹر اسلام نے نہیں بتایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ، یہی حسن ہے، اسے شریعت کی فلیکسیبلٹی کہتے ہیں۔ اگر آپ اشیاء کی فلیکسیبلٹی دیکھیں، یہ دین کیوں اتنا بڑھ رہا ہے، قیامت تک اس نے غالب ہونا ہے۔ عیسائیت کے پاس چند چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی، ناکام ہو گئے، کوئی کیتھولک ہو گیا، کوئی پروٹیسٹنٹ ہو گیا، نہ ان کے پاس ریاستی قوانین، نہ ان کے پاس آئینی زندگی کے قوانین، وہ مجبور ہیں، انہوں نے سیکولر سسٹم کو اپنایا۔ یہودیوں کے پاس مکمل طور پر رہنمائی نہیں ہے، اسی وجہ سے آج وہ کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مسلمانوں تم بھی دین کو چھوڑو، عقل کو اپناؤ۔ ہم کہتے ہیں تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نے عقل کو اپنایا۔ ہم تو اس دین کو مانتے ہیں جہاں ایک ننھے سے بچے کے دل میں پیدا ہونے والے خیال کے بارے میں بھی ہمارے آقا نے بتایا۔ بچے کی پیدائش سے لے کے قبر کے بعد تک کے جتنے احوال ہیں ہمارے آقا نے ایک ایک بات ہمیں بتا دی، ایک ایک بات۔ یہ دین اتنا کامل ہے۔ تو یہ شریعت کی فلیکسیبلٹی ہے۔ فلیکسیبلٹی کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی دین میں مسئلہ آئے گا تو مجتہدانہ اصول ہمارے پاس ہیں، ہم ان اجتہادانہ اصول کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں جو امام صاحب نے نکالے، کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی مشترک، کوئی موبل، کوئی حقیقت، کوئی مجاز، کوئی ظاہر، کوئی نص، کوئی مفسر، کوئی محکم، کوئی مشکل، کوئی مجمل، کوئی متشابہ، کوئی عبارت النص، کوئی دلالت النص، کوئی ابتداء النص، ہر مسئلہ ہمارے لیے واضح ہے۔ قیامت تک جو بھی مسئلہ پیش ہوگا ہم قرآن و سنت پر پیش کر کے اس کا مسئلہ نکال کر چمکتے سورج کی طرح
عوام کے سامنے واضح کر دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر ہے جس کا چرچا عرش پر. میرے استاد محترم محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے خلیفہ، جن کے پیچھے مولانا سردار صاحب نے 10 سال نماز تراویح پڑھی، علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب، یہ میں ان کا جملہ سنا رہا ہوں. میں نے 5 سال ان سے پڑھا ہے، ان کی خدمت میں بیٹھے. وہ ایک جملہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے ہم تو اس نبی کی شریعت کو مانتے ہیں جہاں ایک بیٹی سے نکاح کے وقت پوچھا جائے بیٹا آپ کا فلاں سے نکاح کیا تو وہ بیٹی نہ ہاں کہتی ہے نہ بلکہ رو دیتی ہے. شریعت کہتی ہے اس کا رونا ہاں ہے یا نہ، فرمایا اس کے آنسو چیک کرو، ٹھنڈے ہیں تو ہاں ہے، گرم ہے تو نہ ہے. کیونکہ غمی کا آنسو گرم ہوتا ہے، خوشی کا آنسو ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا جس شریعت میں بیٹی کے بہتے ہوئے آنسوؤں کی لاج بھی رکھی جائے وہی شریعت ہمارے آقا کی ہے، ہم اس نبی کو ماننے والے. میں اس اللہ کے ولی کی بات سنا رہا ہوں، ولی کامل علامہ عبدالرشید جنگوی صاحب رحمۃ اللہ. اس لیے گرامی قدرات، شریعت مطہرہ کی ہر بات واضح ہے. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، بڑے بڑے نت نئی ورائٹیاں عقیدے کی آ رہی ہیں. ہر چیز جیسے پروڈکٹ مارکیٹ میں آتی ہے، عقیدے بھی نئے نئے پروڈکٹ آ رہے ہیں مارکیٹ میں. عقیدہ ہمارے بزرگ کہتے تھے جوتا نیا لے لو، ٹوپی نئی لے لو، عقیدہ پرانا ہی رکھنا ہے. عقیدہ پرانا ہی رکھنا، جو ہمارے بزرگوں کا اسلاف کا عقیدہ. علامہ عبدالعزیز پراڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد کی شرح النبراس عربی میں، اردو ترجمہ نہیں اس کا ملتا، اس میں انہوں نے لکھا ہے اس امت پہ فرض ہے ابو بکر صدیق کی افضلیت کو بیان کرے، فرض ہے. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نظام انتخاب خلافت اور ہے، فاروق اعظم کا انتخاب خلافت اور ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا انتخاب خلافت اور ہے، اور مولا علی کا اور ہے. یہ اس شریعت کی فلیکسیبلٹی ہے، نظام ایک نہیں رکھا. لیکن اسلام نے یہ ضرور کہا ہے انتخاب خلافت میں اجلہ کو آگے رکھو، جسے مجلس شورا کہتے ہیں. دوسروں نے اپنا، آج امریکہ کا جو سسٹم ڈیموکریسی میں ہے انہوں نے بھی مجلس شورا بنائی ہوئی. وہ ہمارے ہاں نظام اور چلا ہوا ہے جس کے بارے میں بھی پتہ ہی نہیں ہے. ہر 5 سال کے بعد نیا بندہ، نیا الیکشن. اسلام کہتا ہے اگر تم نے ایک بندے کو مقرر کر دیا 30 سال تک اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں چل رہا، نئے الیکشن کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی سیٹ پہ کام کرتا رہے گا. شریعت نے یہ کہا ہے. اور اگر وہ شریعت سے بغاوت کرتا ہے اگلے دن اس کو اتار کے باہر پھینکو، 5 سال کا کوئی انتظار نہیں کرے. یہ شرع نے ہمیں حکم دیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے، فرمایا مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، اگر میں شریعت کے مطابق چلوں تو میری اتباع کرنا، وگرنہ تمہیں میری اتباع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر شریعت کے خلاف چلوں تو مجھے پکڑ کے سیدھا کر دینا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو اللہ ہی عطا فرمائے. اب اس کے بارے میں پوچھا گیا، میں تاریخ الخلفاء سے پڑھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیسے خلیفہ منتخب ہوئے. تو جواب میں کیا بتایا؟ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیمار ہوئے، آپ کی بیماری کا زمانہ 8 دن ہے. کتنا جی؟ 8 دن تک مسلسل وحی بھی آئی، اللہ کا حکم بھی آیا، اور مسلسل حضرت بلال رضی اللہ عنہ سرکار کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے پیارے آقا نماز، آپ فرماتے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو نماز وہی پڑھائیں گے. اور سرکار کا ایک اور جگہ فرمان گے لا ينبغي لقوم، کسی قوم کے لیے مناسب نہیں جس میں ابو بکر جیسا امام ہو وہ کسی اور کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کرے. کتنے دن جی؟ 8 دن. خلیفہ ہارون رشید نے اس پر بڑا پیارا تبصرہ بھی کیا، فرمایا 8 دن تک وحی نازل ہوتی رہی، ابو بکر صدیق نماز پڑھاتے رہے. ان ایام وحی الہی کا نازل ہونا اس بات کی دلیل ہے اگر ابو بکر صدیق کا مصلی پہ کھڑا ہونا اللہ
اللہ کی رضا کے خلاف ہوتا تو رب ضرور وہی اتار کے منع کر دیتا. رب نے منع نہ کیا. معلوم یہ ہوا محبوب خدا بھی چاہتے ہیں کہ میری خلافت میں ابو بکر ہو. رب بھی چاہتا ہے میرے محبوب کے بعد ابو بکر ہی خلافت کے لائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چاہیے، حضرت تاجدار صداقت، زندہ باد، حضرت جانشین مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت جانشین مصطفیٰ، زندہ باد، عظمت جانشین خلافت مصطفیٰ. زندہ. اور یہ موضوع بڑا لمبا ہے. میں ساری یہ صرف خلافت پہ بات کروں نا، خدا کی قسم فجر کی اذانیں ہو جائیں ختم نہیں ہوں گے دلائل. اتنی آیات، اتنی روایتیں ہیں. میں بس ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. یہ دو باتیں کیونکہ بڑی اہم ہیں. خلافت، اس سے پتا چلا. حضرت مولا علی سے پوچھا، مسند احمد بن حنبل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سرکار نے خلیفہ بنایا تھا؟ فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا کہ سرکار نے ہمارے دین کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا تو ہم نے جان لیا کہ سرکار نے ہمارے دین کا امام ابو بکر کو بنایا، ہم نے اپنی دنیا کا امام ابو بکر صدیق کو بنایا. کیونکہ دین مقدم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات میں آپ مسلسل نماز پڑھاتے رہے اور تمام صحابہ سرکار کے پیچھے، یہاں تک کہ خود محبوب خدا بھی سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبیوں کے امام. گرامی قدرات، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، پیر شریف کا دن تھا، اور اس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر کے وقت آئے. صحیح بخاری، انس بن مالک اس کے راوی ہیں. سرکار نے اپنے حجرے کا پردہ ایسے اٹھایا. جو مدینہ شریف عمرہ کر کے آئے ہیں، اگر ادھر محراب ہے، ایسے نماز ہم پڑھیں تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف ہے، وہی حجرہ عائشہ ہے. اب جب نماز پڑھائی جا رہی ہے، ابو بکر صدیق پڑھا رہے ہیں، تو سرکار نے جب پردہ اٹھایا، تمام صحابہ ادھر سے چہرہ پھیر کر سرکار کی طرف کر گئے، ایسے کر دیدار کرنے لگ گئے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے قرآن کا صفحہ کھل گیا ہے. ٹک ٹک کی بات. اب سرکار کو لگا کہ کہیں یہ سارے نمازیں نہ توڑ دیں، سرکار نے وہ پردہ گرایا. اس پر محدثین نے یہ بات کی ہے، سرکار اسی طرح جو سرکار کو سہارا دینے والے صحابہ تھے ان کو اپنے اس دیوار کے پچھلی سائیڈ پہ صف میں کھڑا کرتے ہیں اور پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز ادا فرماتے ہیں. یہ محدثین نے اس پہ بات کی. تو گرامی قدرات، اب امت میں خلافت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل، جب تک کہ وہ ایک نظر سے حل نہیں ہوں گے، ایک خلیفہ حکم نہیں کرے گا، آرڈر نہیں کرے گا، تو اختلاف بڑھتا رہے گا. اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جس وقت آقا علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا، صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا. اختلاف اور چیز ہے، مخالفت اور چیز ہے. بس یہ اہم بات ہے اور اس کے بعد بات ختم. اختلاف اور مخالفت میں کیا فرق ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختلاف امتی رحمتن، میری امت کا اختلاف بھی باعث رحمت ہے. اختلاف رائے سے آپ کے ذہن میں مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں. جس طرح فقہاء اختلاف کرتے ہیں، آپ میری رائے سے اختلاف کریں، آپ مجھے کہیں کریم صاحب ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، میں کہوں جی ایسے بھی ہے. ایک بات سے چار باتیں نکلتی ہیں تو علم میں اضافہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک مسئلہ پیش کرتے، 2 مہینے بحث ہوتی تھی. 60 مجتہد تھے سامنے، اور بات کیسے ہوتی کہ بھی اس مسئلے میں یہ بھی تو حدیث ہے، یہ بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے. 2 مہینے بحث ہونے کے بعد جو مسئلہ مستنبط ہوتا اس کو لکھ دیا جاتا. 24,000 مسائل کا 84,000 مسائل کا اس طرح استنباط ہوا. یہ اختلاف رائے کی برکت ہے کہ قیامت تک امت فقہ حنفی کے مطابق عمل کر رہی ہے. اختلاف رائے کی برکت، اس کا مطلب کبھی اختلاف رائے باعث برکت بھی ہوتا ہے. امام ظفر فرماتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد میں جیسے باہر نکلا، امام اعظم ابو حنیفہ جوتا پہن کے نکل رہے تھے. میں نے کہا ٹھہرے، یہ بات بتائیں. انہوں نے کہا جی یہ ایسے ہے. وہ کہتے نہیں ایسے ہے. کہتے ہیں ہم وہیں جوتے والی جگہ پہ کھڑے رہے، فجر کی اذان مؤذن نے دے دی، ہمارا مسئلہ ایسے چلتا رہا. یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ. یہ اختلاف رائے کون سا ہے؟ رحمت ہے. بات کو سمجھیے. صحابہ کرام کی ان اختلاف کو لوگ مخالفت بنا رہے ہیں. مخالفت نہیں تھی، اختلاف رائے ہے. اور ذہن میں رکھیں، مجتہد اگر کسی مسئلے میں اگر وہ غلطی بھی کر لے
اللہ اس کو غلطی پر بھی ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. جو لوگ آج کہتے پھرتے ہیں فلاں یہ، میں کہتا ہوں تمہیں تو اپنی نیکیوں پر پتہ نہیں رب نے اجر دینا ہے کہ نہیں. اللہ نے تو ان کو خطاؤں پر بھی اجر عطا فرما دی ہے. تو جن کی خطاؤں پر اجر ہے ان کی عطاؤں پر کتنا اجر ہوگا. اب دیکھیں پہلا اختلاف، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، سقیفہ بنی سعدہ میں بیعت ہوئی، یعنی اجلہ صحابہ نے اکٹھے ہو کے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا اس وقت امت کے اندر ایک ہی ہستی ہے جن کو سرکار نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. حضرت سعد بن عبادہ انصار کی طرف سے تھے، باقی مہاجرین تھے. وہاں آپس میں گفتگو ہوئی، اس کے بعد سب نے آگے بڑھ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیعت کی. یہ بیعت ایسی ہے جیسے ووٹ کو کاسٹ کرتے ہیں. ہم ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں. بیعت ہو گئی، آپ خلیفہ منتخب. آپ نے خلافت کے منتخب ہونے کے بعد پہلا اختلاف جو صحابہ میں پڑا وہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں. یہ پہلا اختلاف. اب جو لوگ کہتے ہیں جنہیں خلیفہ کو منتخب کرنے کی کیا ضرورت تھی، پہلے تدفین تو ہونے دیتے. یہ کبھی اختلاف ختم نہیں ہونا تھا اگر ابوبکر صدیق خلیفہ نہ ہوتے. پہلا اختلاف کیا ہوا جی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں. ایک رائے آئی کہ نہیں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع میں دفن کرنا ہے کیونکہ جنت البقیع سرکار کو بڑی اچھی ہے. ایک نے کہا نہیں، سرکار کو ان کے آبائی گھر لے جایا جائے مکہ میں. جیسے ہمارے بھی یہاں کوئی فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں جی آبائی گھر میں لے جائیں، آبائی لے جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی مکہ میں، سرکار وہیں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں لے کے جائیں. ایک نے کہا نہیں، ہم تو بیت المقدس لے کے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انبیاء کی جگہ ہے، وہاں انبیاء کرام کے مزارات ہیں، انبیاء کرام دفن ہیں، ان کا مزار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بیت المقدس میں بنے گا. اب یہ اختلاف چل پڑا، کوئی رائے متفق نہیں ہوئی. اس کو حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، فرمایا میں نے اپنے آقا سے ایک فرمان سنا. 1,24,000 صحابہ میں کسی نے یہ روایت حدیث نقل نہیں کی. یہ ہیں سرکار کے وہ ہمراہ جن سے سرکار راتوں بیٹھ کر لمبی لمبی باتیں اور مشورے کیا کرتے ہے کہ نہیں. بزرگ جانتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنا جو سب سے قریبی بندہ ہے نا مرید، اس کو کہتے ہیں یار میں دنیا تو جاؤں نا تو منو اتھے دفنانا ہے، منو فلاں غسل دے، منو یہ کر. جو سب سے قریبی ہوتا ہے اسی سے بات ہوتی ہے. ہمارے آقا نے یہ ساری باتیں ابوبکر صدیق سے کی ہوئی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ باتیں ہیں. میں یقین کریں ہمارے محلے کے کئی بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے بھی کہا کرمی صاحب ہم فوت ہونا، ہم نے اندر جو بڑے میں اندر جگہ ہے نا قاری کریم الدین صاحب کا، وہاں ہم نے دفن ہونا. آپ اگر اس وقت آپ ہوں تو آپ نے یہ طریق چلانی نہ کہ جی ہم حاضر ہیں. ان میں بہت سے بزرگ دنیا چلے گئے، ٹھیک ہے، جیسے نثار صاحب تھے اور اس طرح کے بہت سے بزرگ. تو میں بات ہی کہنا چاہتا ہوں وہ تو راز و نیاز کی باتیں جو بندہ خاص سے کرے گا نا، اور سرکار نے یہ باتیں کی تو ابوبکر صدیق سے کی. اب یہ اختلاف پڑا. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار ہوتا ہے، کہیں اور جا ہی نہیں سکتے. اس حدیث کے راوی آپ. یہ پہلا اختلاف تھا، مخالفت نہیں تھی. میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں، یعنی کہ کوئی تاریخی بات کو اٹھا کے ایسی کہہ دے کہ جی ایسے ہو گیا، بھئی ایسے کیسے ہو گیا. وہ مخالفت نہیں تھی، وہ تو اختلاف رائے تھا. اور ہو سکتا ہے ایک نے کہا ایسے کر لیں، مختلف چیزیں تھی نا. انہوں نے کہا ادھر دفنا دیں، ادھر. یہ اختلاف چلا. پھر ایک اور بھی اختلاف چلا کہ سرکار کی قبر صندوقچی بنائی جائے کہ دوسری. قبر دو طرح کی ہوتی ہے، بزرگ جانتے ہیں. ایک قبر ہوتی ہے جیسے ہمارے یہاں بڑے مدرسے میں ایسے صندوقچی، اور دوسری ہوتی ہے لحد. لحد کیسے ہوتی ہے؟ ایسے صحابی جسے کہتے ہیں ایسے آگے. یہ بھی بات ہوئی. ایک نے کہا نہیں جی صندوقچی، ایک نے کہا جی نہیں لحد. اس اختلاف کو بھی ابوبکر صدیق نے نمٹا، پر میں ہمارے آقا کی لحد ہی بنے گی کیونکہ سرکار نے اس کو پسند فرمایا. حضرت مولا علی کی والدہ جن کو سرکار بھی اپنی ماں کہتے ہیں، فاطمہ بنت اسد، جب ان کا وصال ہوا نا تو سرکار دو عالم بڑا ہی پیار، ماں کا پیار ہی ان سے ملا تھا. آپ لحد میں لیٹتے ہیں، پھر باہر آتے، پھر لیٹ کے سرکار نے جو دعا کی کمال کر دیا. آپ نے دعا کی یا اللہ تجھے واسطہ ہے
اپنے نبی کا، پہلے نبیوں کا، میری اس ماں کے لیے اس قبر کی لحد کو کشادہ فرما دو۔ اس سے پتا چلا اگر سرکار نبیوں کا وسیلہ پیش کر سکتے۔ ایک جگہ مجھے بندے نے کہا وسیلہ پیش کرنا حرام ہے، میں کہا ہمارے نبی نے تو خود پیش کیا ہے۔ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو خود نبی ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث موجود ہے، سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو لاد میں اتارنے سے پہلے کہا یا اللہ تجھے اپنے نبی کا واسطہ، مجھ سے پہلے بھی نبیوں کا واسطہ، میری ماں کے لیے قبر کو کشادہ فرما۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اچھا بات جو کہ بڑھتی جا رہی ہے، میں ختم کی طرف آ رہا ہوں۔ یہ اختلافات کس نے ختم کیے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح جنازہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہ اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کوئی کہہ سکتا ہے یا اللہ نبی کو بخش دے؟ نعوذ باللہ۔ آقا علیہ السلام کو غسل مبارک دیا گیا، کفن شریف پہنایا گیا، آپ کے جسد اطہر کو رکھا، ہر ایک حاضر ہوتا ہے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق تیری عظمت پہ پوری امت کے سفینے کو ڈوبنے سے بچایا، خلافت کے منصب پہ فائز ہو کر۔ ایک صحابی کا میں نے کال پڑھا، انہوں نے کہا جب سرکار کا وصال ہوا ہم نے کہا ہماری زندگی ہی ختم ہو گئی، اتنے اختلاف اٹھے، ہم نے کہا بس اب زندگیاں ختم ہیں۔ فرمایا ابوبکر تیری عظمت پہ قربان، 30 سال بھی وہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتے تھے جو آپ نے 2 سال چند مہینوں میں حل کر کے رکھ دیا، سارے اختلاف مٹا دیے۔ اس کے بعد ایک اختلاف یہ اٹھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث کیسے تقسیم، وراثت کیسے بٹے۔ اختلاف ہے، مخالفت پھر یہ بازے میں رکھے، اختلاف رائے کوئی بھی کر سکتا ہے، اس اختلاف کو ایسی ہوا دے دینا اور یہ وراثت لینے آئے تھے، او بھائی وہ اختلاف رائے ہے، بات کو سمجھنے کی بات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کی گئی، اب محبوب خدا کی میراث کا کیا بنے گا، ان کی جو چیزیں ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہوں گی کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے ہم گروہ انبیاء ہیں، نحن الانبیاء لا نارث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء ہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں بنایا جائے، ہمارا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صدقے کے طور پہ تقسیم ہو دیا جائے۔ یہ سرکار کے حدیث سنائی، فرمایا یہ محبوب خدا نے فرمایا کہ نبی کی کوئی بھی چیز میراث نہیں ہوتی، جو چیز چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اصل میں ان کی میراث یہی قرآن اور سنت ہے جن کو قیامت تک علماء بیان کرتے رہیں گے۔ تو گرامی حضرات یہ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتخاب خلافت، اور اس اختلاف رائے کو آپ نے بڑے اچھے انداز میں حل کیا۔ اب اگر کوئی اس اختلاف کو مخالفت بنائے کہ صحابہ میں مخالفت تھی، خدا کی عزت کی قسم کوئی مخالفت نہ تھی، یہ تو وہ پیاری ہستیاں ہیں جن کی آپس میں محبتیں بھی ہیں، یہ آپس میں گفتگو کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت میں مجلس شورا بنائی، اس میں حضرت عمر فاروق بھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت زید بن ثابت بھی ہیں، حضرت ابی بن کعب بھی ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور پھر اسی طرح محکمہ افتاء میں آپ نے مولا علی کو کہا، فرمایا فتویٰ تم دیا کرو گے، فتویٰ فاروق اعظم دیا کریں گے، عثمان غنی دیا کریں گے۔ ان سب میں محبت کیسی تھی؟ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ ابوبکر صدیق ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں وہ عمر فاروق ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں یہ عثمان غنی ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو سجدے اور رکوع میں دیکھے گا، اس سے مراد مولا علی ہے۔ اور علامہ عبدالعزیز پراڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی قلم توڑ دیا، ایک حدیث کا نقل کر کے فرمایا جہاں بندہ فوت ہو کے قبر میں دفن ہوتا ہے وہیں سے اس کی مٹی اٹھا کر اس کا خمیر گوندا جاتا ہے۔ جب بندے کو ننی پوٹ بنتی ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے، وہ جو ننی پوٹ سب سے پہلے بنے گی وہ اس مٹی سے بنتی ہے جہاں بندے نے مرنے کے بعد دفن ہونا ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں واہ ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، جہاں سے خمیر مصطفیٰ لیا گیا وہیں سے خمیر ابو بکر صدیق لیا گیا۔
عظمت تاجدار صداقت زندہ آباد، عظمت تاجدار صداقت زندہ باد عظمت جانشین مصطفیٰ زندہ آباد۔ ان کا جتنا بھی ذکر کریں وہ کم ہے، دعا کریں اللہ ان پاکوں کا ذکر اسی طرح کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کی جو سانسیں باقی ہیں اللہ دین کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ان بزرگوں کا سایہ سادیر قائم دائم رکھے، انہی کی دعاؤں سے، انہی کے سرپرستی سے ہم یہ دین کا مشن جو زندگی کی سانسیں رہ گئی اللہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سلام ہوگا اور قاری صاحب سے گزارش ہے آگے آج ختم چیز ہو۔